نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، خاوند بیوی کے گھریلو جھگڑے اور نا اتفاقیاں ناچاکیاں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، خواہ وہ خاوند بیوی ہوں، خواہ وہ ایک جو ہے وہ افسر اور ملازم ہو، خواہ ایک مالک اور مزدور ہو، کوئی بھی ہو، سرکار نے جامع ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ ذَا حَقٍّ، فرمایا حق والے کو اس کا حق دے دو۔ جب حقدار کو حق مل جائے گا تو پھر جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ مجاز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ فرماتے ہیں نا اتفاقی کا اصل سبب یہ ہے آج کل کے دور میں کہ خاوند کو بیوی کے حقوق پتہ نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے بیوی کو خاوند کے حقوق جو ہیں وہ نامعلوم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی کو نکرانی بنا کے اور لونڈی اور کنیز بنا کے رکھے، اور عورت چاہتی ہے کہ جو شوہر ہے میں اس کو اتنا غلام بناؤں کہ وہ میری ہر بات مانے اور میری ہر بات کی طرف ہی توجہ دے اور میری ہر بات جو ہے وہ حتمی ہو۔ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ الرجال، مرد یہاں کہہ رہا ہے کہ عورت میری نکرانی بن جائے، عورت چاہ رہی ہے کہ مرد میرا غلام بن جائے۔ اب قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے جی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مرد حکمران اور افسر ہے، وہ جیسے ایک کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ گھر کا اور کیا کہتے ہیں کہ بیوی کا وہ ایک منتظم ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد جو ہے اپنا مال کما کر عورت پر خرچ کرتا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اپنی عفت کا خیال رکھتی ہیں، اور شوہر کے مال کی امانت میں امینہ ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر جب ڈر پڑ جائے شوہر کو کہ یہ بیوی میری نافرمان ہو رہی ہے، اب اس کا یہ طریقہ نہیں جو آج کل ہمارے ملک میں رائج ہو چکا ہے کہ فوراً طلاق دے دی جائے، اور طلاقیں بھی ظلم بر ظلم، یہ کہ تینوں اکٹھی دی جائیں۔ قرآن نے کہا نا فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو کیا کرو؟ سب سے پہلے واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت تب ہوگی جب ہم پڑھیں گے یا اچھی صحبت میں بیٹھیں گے یا علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ تو فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ نصیحت سے باز نہیں آتی تو پھر بستر الگ الگ کر دو، خاوند الگ اپنا بستر اس کا ہو، بیوی کا الگ ہو، یعنی الگ الگ کمرے کر دیے جائیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر کہا کہ تم مارو، عورت کو مارو۔ اب یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات پہ مار دو۔ امام المحدثین حضرت محدث ملا علی قاری علیہ رحمہ مشکات کی شرح مرقات میں آپ فرماتے ہیں کہ عورت کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے، ہاں کچھ وجوہ اسلام نے رکھی ہیں، ان کی بنا پر شوہر عورت کو مار بھی سکتا ہے۔ پہلے یہ شوہر کہتا ہے کہ زیب و زینت کرو، میرے لیے زیب و زینت کرو، عورت انکار کر دیتی ہے، اب شوہر کو شریعت مارنے کا حق دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو زیب و زینت اور میک اپ اور بیوٹی یہ شوہر کے لیے تو نہیں، یہ تو غیروں کے لیے۔ میں رات کو ایک جگہ پر نکاح پڑھا کے آیا، شادی حال میں گیا تو جو دولہا تھا اس نے آگے نام کے ساتھ مرحوم لکھایا کہ میرا والد فوت ہو چکا ہے، اور اس کی جو والدہ تھی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی،
اور والدہ بھی بوڑھی ہے لیکن اتنا میک اپ کیا ہوا ہے، ہماری عقل دنگ رہ گئی کہ اس مائی کا شوہر بھی مرحوم ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ اتنا میک اپ کس کے لیے کر رہی ہے؟ تو ہمارے ملک میں بے اعتدالی اور خلاف شرع کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر شوہر زیب و زینت کا حکم دے کہ میرے لیے بیوٹی کرو، میرے لیے اچھے کپڑے پہنو، تو پھر اگر عورت انکار کرتی ہے تو شوہر اس کو مار سکتا ہے، شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 2، شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے، وہ انکار کر دیتی ہے، شوہر مار سکتا ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ پوری رات ایسی عورت پر جو ہے وہ لعنت برستی رہتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، جی حیض و نفاس سے اپنے آپ کو پاک کرو، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ غفلت کرتی رہتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ شوہر کہتا ہے میری اجازت کے بغیر نہ تم نے پیکے جانا ہے نہ کسی اور گھر جانا ہے، اب وہ عورت چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ شوہر اس کو ہلکی سی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ غرض کے بے اعتدالیاں ہیں، جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق پہچانے گا، بیوی شوہر کے حقوق پہچانے گی، شوہر نے اگر بیوی کے حقوق پہچاننے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لائحہ عمل موجود ہے، اور عورت نے اگر شوہر کے حقوق پہچاننے ہیں تو وہ بھی۔ سرکار کی بہترین زندگی ہے اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی بہترین زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر ایک خامند اور بیوی ان مقدس زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرمائے اور راہ حق کا راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔